بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت منہال بن عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے کے اوپر چڑھائے دمشق کی گلیوں اور بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا تو میں اس وقت دمشق میں تھا۔ میں نے بچشم خود دیکھا، میں نے اپنے سر کی آنکھوں کو دیکھا کہ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ وہ اس آیت پر پہنچا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس آیت کو نیزے کی نوک پر تلاوت فرمایا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سر مبارک کو قوت گویائی دی۔ اس نے بازبان فصیح کہا، اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اصحاب کہف کے واقعے سے میرا شہید کیا جانا اور میرے سر کو لیا جانا زیادہ عجیب ہے۔ اور بلا شبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا شہید کیا جانا اور آپ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر پھرایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعہ سے عجیب تر ہے، کیونکہ اصحاب کہف جن لوگوں کے خوف سے گھر بار اور ساز و سامان وغیرہ چھوڑ کر نکلے اور غار میں چھپے تھے، وہ کافر تھے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے اہل بیت اور باقی ساتھیوں کے ساتھ ظلم و ستم اور انتہائی بے حرمتی کرنے والے اسلام کے دعوے دار تھے۔ اصحاب کہف ولی اللہ تھے اور یہ سید الانبیاء کے جگر کے ٹکڑے، جنہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، جن سے بغض رسول اللہ سے بغض ہے۔ اصحاب کہف سال ہا سال کی نیند کے بعد اٹھے اور بولے، لیکن بہرحال وہ زندہ تھے، مگر حضرت امام پاک علیہ السلام کے سر انور کا جسم سے جدا ہونے کے کئی روز بعد نیزے کی نوک پر بولنا یقیناً اصحاب کہف کے واقعے سے عجیب تر ہے۔ قرآن تو سارے ہی پڑھتے ہیں، مگر سارے جیتے جی پڑھتے ہیں، مگر شہید کربلا نے اپنی شہادت کے بعد بھی قرآن پڑھا، جو صرف آپ نے ہی پڑھا اور ایسا پڑھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کا سر انور جب دربار یزید میں لایا گیا تو ایک رومی سفیر عیسائی دربار یزید میں حاضر ہوا۔ جب سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس دربار یزید میں رکھا ہوا تھا تو یزید کے سامنے ایک رومی سفیر عیسائی بھی آیا۔ اس نے یزید سے کہا، لمن ھذا الرأس، یہ سر کس کا ہے؟ تو یزید نے کہا اس سے، ھذا رأس الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ سر حسین بن علی بن ابی طالب کا ہے۔ تو عیسائی رومی سفیر نے کہا، ان کی ماں کا کیا نام ہے؟ یزید نے کہا، فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادی ہیں۔ رومی سفیر عیسائی یہ سنتا گیا، حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اف ہے تم پر، تم نے اس کو قتل کر دیا جو آپ کے نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، حالانکہ تمہارے اور تمہارے رسول کے درمیان صرف ایک ماں کا فاصلہ ہے۔ ہم نصرانی تو نشان عیسیٰ علیہ السلام کی اس قدر عزت و تعظیم کرتے ہیں اور قیامت تک روئے دنیا کے عیسائی اس پر قائم رہیں گے۔ تم لوگوں کا یہ حال کیا ہے؟ تم اپنے نبی پاک کے نواسہ کی تعظیم و تکریم کرنے کی بجائے انہیں قتل کرتے ہو۔ یزید رومی سفیر کی اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکا، صرف اتنا کہا، اگر تو سفیر نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا۔ اس نے کہا، لیکن صد افسوس کہ یزید کو سفارت کا اتنا خیال تھا لیکن رسالت کا کوئی خیال نہ تھا۔ یہ بات سن کر یزید نے سر کو پیٹا اور کہا، ہائے میں دنیا میں بدنام ہو جاؤں گا۔ لیکن یزید کے حمایتیوں، ذرا سوچو تو صحیح، اگر ان تمام گستاخیوں کے باوجود یزید پھر بھی جنتی ہے تو پھر دنیا میں جہنمی کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ عجیب بات نہ ہوگی
کہ جوانان جنت کا سردار بھی جنت میں رہے اور اس کا قاتل بھی جنت میں رہے۔ سنو، یزید جنتی ہے، پھر شاید کوئی بھی جہنمی نہیں ہو سکتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو دائیں ران پر اور اپنے صاحبزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بائیں ران پر بٹھا کر پیار فرما رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، حضور، اللہ تعالی ان دونوں کو آپ کے پاس اکٹھا نہیں رکھے گا، آپ ان میں سے جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں اور دوسرے کو خدا کے سپرد کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حسین جدا ہوگا تو فاطمہ بنت رسول اللہ بھی بے چین ہوگی اور میری بھی جان سوزی ہوگی، اور ابراہیم کے جانے سے مجھ کو غم زیادہ ہوگا، مجھے اپنا غم منظور ہے، لیکن فاطمہ بنت رسول اللہ کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ چنانچہ اس واقعے کے 3 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد جب بھی امام حسین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے محبت سے چوما اور فرمایا، یہ وہ حسین ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو ان پر قربان کیا ہے، کیونکہ حسین وہ ہے جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے، جن کے بابا ولیوں کے سردار ہیں، جن کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جن کے بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ نانا سید الانبیاء، باپ سید الاولیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سید الاصفیاء، اور خود امام حسین سید الشہداء ہیں۔ نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہیں، باپ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، ماں فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بھائی حسن مجتبی ہیں، اور خود امام حسین شہید کربلا ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ حسین ابن علی کی شان رفعت کو کوئی کیا جانے، حسین ابن علی کی شان رفعت کو کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے۔ ناظرین سے گزارش ہے، جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی آراء اور تجاویز سے آگاہ کریں۔ السلام علیکم۔